نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، اس سے پہلے میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ جو ہمارے موضوع کی اہمیت ہے واضح ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، جن کا شمار مکہ کے شرفا میں اور سرداروں میں ہوتا تھا، ایک دفعہ وہ کہیں رستے میں جا رہے تھے تو ایک اونچے خاندان کی عورت وہ رستے میں آ گئی اور آپ کو کہنے لگی کہ اے سردار، کیا آپ میرے ساتھ ایک رات گزارنا پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، میں ایک خاندانی انسان ہوں، شریف آدمی ہوں، یہ تم مجھ سے کیسا مطالبہ کر رہی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات کہہ کے آپ چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد اچانک پھر اسی عورت سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس دفعہ آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ رات جو گزارنا چاہتی ہے تو تم میرے ساتھ نکاح کر لے، نکاح کی اجازت ہے۔ تو اس عورت نے بڑے غور سے آپ کے پیشانی مبارک کی طرف دیکھا تو کہا کہ مجھے برا نہ سمجھ، میں بھی ایک شریف عورت ہوں، اصل میں تیرے پیشانی پہ اس وقت نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، آخری نبی کا نور چمک رہا تھا، اور اب تیری شادی ہو چکی ہے تو وہ نور تیری بیوی میں منتقل ہو چکا ہے، اب مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح کا واقعہ آپ کے والد محترم، ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ بھی جا رہے تھے، ان کو بھی ایک عورت نے اسی طرح دعوت دی تو انہوں نے بھی انکار کیا۔ تو چند دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ تم اس سے نکاح کر لے۔ تو انہوں نے کہا، غور سے دیکھا پیشانی مبارک کی طرف اور کہا کہ عبداللہ، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، لیکن جو نور مصطفیٰ کا نور تھا تیری پیشانی پہ، اب وہ آمنہ کے رحم میں جا چکا ہے۔ تو ہمارے نبی کا جو نور تھا وہ پیدائش سے پہلے ہی جن کے پاس تھا وہ ان کی پیشانیوں پہ چمکتا تھا۔ تو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے وہ آج تھوڑا سا بیان کریں گے، سعادت حاصل کریں گے اس کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جو خاندان ہے، میرا جو قبیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر قبیلے، سب سے بہتر خاندان اور سب سے بہتر لوگوں میں پیدا فرمایا۔ اور دو چیزیں آپ نے اپنے بتائیں، آپ سرکار نے بتایا کہ میں جس بھی رحم میں منتقل ہوا ہمیشہ نکاح کے ذریعے منتقل ہوا، کبھی زنا کے ذریعے یا بدکاری کے ذریعے ایک رحم سے دوسرے رحم میں منتقل نہیں ہوا، جس رحم میں بھی منتقل ہوا نکاح کے ذریعے منتقل ہوا۔ تو نسب مبارک شروع کرتے ہیں، جہاں تک متفق ہے وہاں تک ہم بیان فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ عبداللہ بن عبد المطلب، یہ آپ کے والد صاحب تھے۔ عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد المناف، عبد المناف بن قصا، قصا بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوئی، لوئی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن ندر، ندر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرک، مدرک بن الیاس، الیاس بن مدر، مدر بن نزار، نزار بن معد، اور معد بن عدنان۔ یہاں تک ہے جو نسب مبارک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علماء حضرات آگے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نسب مبارک
یہاں تک جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آگے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے بڑا، لیکن ہو سکتا ہے روایتوں کے مطابق ایک دو روایتوں میں کچھ اور ہو، لیکن جہاں تک جو ہم نے بیان کیا ہے ان پشتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ بالکل اس میں کوئی کسی قسم کا بھی اختلاف نہیں ہے کسی بھی مسلک کا۔ تو یہ تھوڑی سی سعادت تھی جو ہم نے حاصل کی ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ جو ویڈیو آئیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عادات، آپ کی زندگی کے طور طریقے جو ہیں کوشش کریں گے کہ ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی باہر کی زندگی، آپ کا ایک نبی ہونے کی زندگی، ایک سپہ سالار ہونے کی زندگی، ایک باپ ہونے کی زندگی، ایک شوہر ہونے کی زندگی، یہ ہمیں اس کا شوق ہونا چاہیے، اس کو سیکھنے کا، اس کو جاننے کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ نبی پاک سے محبت کا تقاضا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کو، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو آپ کی عادات مبارک تھی جو ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو نئے سننے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو سعادت حاصل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔